اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں 2 سے 4 منٹ میں اس برننگ ایشو کے اوپر اپنی بات کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور کمپائل کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے ان بانڈوں اور براسیوں کو چننا ہے کہ آپ نے قوم کے ہیروں کو چننا ہے۔ 2 یا 3 ہفتے پرانی بات ہے، ایک معاملہ شروع ہوتا ہے، ایک معاملہ انیشیٹ ہوتا ہے، ایک معاملہ اپنی نہج کی طرف بڑھتا ہے۔ اس معاملے میں کیا ہوا؟ وہ مشہور و معروف بدنام زمانہ سرکاری افسر احد چیمہ، جو شہباز شریف کے پچھلے دور حکومت میں اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا، اور اس کے بعد زیر اعتاب کا شکار ہوا عمران خان کے دور میں، ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں اس بیس میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر جب ان کی حکومت اب دوبارہ کریٹ کی گئی یا کریٹ ہوئی، کیونکہ سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کیا عمران خان، کیا آل شریف، کیا آل بھٹو، ان میں سے جو بھی ہوگا اس نے اسی نظام کا اعلی کار بننا ہے، اسی نظام کا کلپرزہ بننا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ سوچنا ہے۔ لیکن اب جو باری آئی آل شریف کی، تو آل شریف نے پھر اپنا وہی کارنامے اپنے اکھیڑنے شروع کیے۔ یہی آج چیمہ جو اتنے مسائل میں سے جکڑنے کے بعد جب اللہ نے اس کو دوبارہ ایک ٹریک پر لایا، اس نے اپنی عادتیں پھر بھی نہیں بدلی۔ کیا ہوا جی کہ اس کی بیوی اپنے بچوں کے لیے ایک درخواست موو کرتی ہے ایچیسن کالج کے پرنسپل کو، جو آسٹریلین باشندہ ہے اور جو کہ اپنا مذہباً عیسائی ہے۔ اس کو موو کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے 3 کام کیے جائیں۔ ایک، ان کی فیس معاف کی جائے، دوسرا ان کو چھٹیاں دی جائیں، اور تیسرا ان کی سیٹ کو بھی ریزرو کیا جائے۔ لیکن سلام ہو میرے ہزاروں اس گورے انگریز کو جس نے جوتی کی نوک پر اس کو درخواست کو رکھا، اس درخواست کو ریجیکٹ کیا۔ ماں بعد وہ عورت دوبارہ اس معاملے کو لے کر بورڈ آف ڈائریکٹرز پر گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی جب اس عیسائی پرنسپل کو اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، تو اس نے بورڈ آف گورنرز کی بھی جو سفارشات ہیں ان کو بھی اس نے جوتے کی نوک پر رکھا۔ جب اس کے پاس یہ مرحلہ ختم ہوا، تو اس کے پاس آخری مرحلہ جو تھا وہ تھا گورنر پنجاب، جو اوور آل ایچیسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے ڈائریکٹرز کا بھی چیئرمین ہے۔ اس کو اپروچ کیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی بیسیکلی آل شریف کا کارندہ تھا، اور بدبختی اور بدنصیبی ہماری یہ کہ وہ ساتھ کیا ہے، پنجاب کی جملہ یونیورسٹیوں کا چانسلر بھی ہے، انجینئر نام کا بلیغ الرحمان، داڑھی اس کی 2 فٹ اس کی لمبی داڑھی ہے۔ اس نے اپنے لیٹر پیڈ پر انگریز اس گورے عیسائی کو آرڈر جاری کیا کہ تم نے بچوں کی فیس بھی معاف کرنی ہے، ان کی سیٹیں بھی ریزرو کرنی ہے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ تو بیچ جاتا، لیکن پھر سلام کریں اس تربیت کو، اس معیار کو، اس سورس آف کمٹمنٹ کو، اس اپنے کام کے ساتھ اس کی جان فشانی کو، کہ اس نے درخواست کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ میں کام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم جا کدھر ہیں، ہماری قوم جا کدھر رہی ہے، ہم کس سمتوں میں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر ڈفرنٹ لوگ، میں نے بھی لکھا 2-3 دفعہ 2-3 جگہوں پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر۔ تو الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کا کرم ہے کہ بعض لوگ شاید میرے سامنے نہیں بولتے، تو پیٹھ پیچھے لوگوں نے پیغمبروں کے اوپر ہی باتیں کی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن تب سنا گیا کہ لوگ اس کی بھی توجیہیں ہم نکالتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہونا تھا، اس پرنسپل کے خلاف کوئی انکوائریز ہو رہی تھیں، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ سرخ فیتے جن سے آپ کی نظریں اس برننگ ایشو سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں اس واقعے سے اس موقع پر پہنچ گیا، اس نیج پر پہنچ گیا کہ گوروں کے پاس کچھ اصول تھے نا، تب گوروں کی جو حکومت تھی، تب سلطنت برطانیہ اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کی سرزمین سے سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم لوگوں کے کام کے جو ہلدی بازار ہے بکتی ہے، اس میں ہم اینٹیں کوٹ کر ڈالتے ہیں، جو مرچ بازار ہے بکتی ہے، اس میں ہم سرخ اینٹیں کوٹ کر ڈالتے ہیں، جو کھلی پتی ملتی ہے اس میں ہم
جو مردہ جانور ہوتے ہیں ان کی ہم خون کو خشک کر کے اس کو پتی میں شامل کرتے ہیں. یہ جو تیل ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے یا جو گھی ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، مردہ جانوروں کی چربیوں کو ہم بیچ میں مکس کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دالوں میں ہم پتھروں کی مالش کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے. تو کیا ہم نے یہی کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جو نبی عالمین کا نبی ہے. عالمین کا نبی تو ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ جو فراڈ، جو بےایمانیاں، جو نوسر بازیاں ہمارے اندر ہیں، وہ تو میرا خیال ہے قوم شعیب، قوم صالح اور قوم لوط میں اکٹھی ایک ایک میں تھی، ہم میں وہ سب جمع ہو چکی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی، تو ہم تو بخشے بخشائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا تو حساب کتاب جو ہوگا وہ بھی ایک یگانہ اور ایک منفرد انداز میں ہوگا. لیکن یاد رکھنا ہے، وہ جوتیاں لگیں گی کہ تاریخ کا ہر جو انسان ہوگا وہ ان جوتیوں کی آواز سن کر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ہونے والا ہے. اور یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ نہیں جی، ہم تو کلمے کے نام پر بنے تھے اور ہم نے یہ کرنا تھا اور ہم نے وہ کرنا تھا. یہ سارا ڈھونگ ہے. ہمارے جو حالات ہیں وہ اس نیز پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو اس زمین کے اوپر چلنا پھرنا بھی ہمارا ختم ہو جاتا. یہ محمد مصطفیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صدقے ان کے ساتھ جو ہماری نسبت جڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اوپر عذاب نہیں لاتا. ورنہ یہ جو کام بلیغ الرحمان سرکار کر رہے ہیں، یہ کام اگر اسی نیک سے ہوتے رہے تو ہم تو اس جہاں سے تو رندہ درگاہ ہوئے ہی ہوئے. ہم یہ نہ ہو کہ ہم اگلے جہاں سے بھی رندہ درگاہ ہو جائیں. تو اس لیے اپنے آپ کو کمر کس لیں، اپنی ان نوسر بازوں، ان مافیاز، ان فراڈیوں کے خلاف اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں. کیونکہ وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جرم کرنا ہی سب سے بڑا گناہ نہیں ہوتا، جرم کے اوپر خاموش ہونا بھی اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان ظالموں کے خلاف بولنے کی توفیق دے، مت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.